حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، پر اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد عطا نہ فرمائی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی آگے دعا کی، اے اللہ پاک ہمیں نیک بیٹا اور اولاد عطا فرما، اس سے ہماری نسل آگے چلے۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر بیٹا کیسے پیدا ہوا اور اللہ پاک نے آب زمزم کا کیا وسیلہ بنایا۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اور آپ کو پورا واقعہ سنائیں گے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا ہم ناصر ہو، اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحان دیے، کئی سال تک ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ تھی۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنان وادی مکہ مکرمہ کی جگہ میں لے آئے۔ اس وقت وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی، نہ لوگ۔ جب حضرت ابراہیم کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم ہمیں اس بیابان میں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب حضرت ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا دیا۔ حضرت ہاجرہ نے بڑے ایمان کے ساتھ کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں صلاح نہیں کرے گا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ہاجرہ کا کھانا پانی ختم ہو گیا۔ بچہ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے رو رہا تھا۔ ماں کا دل تڑپ گیا۔ وہ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر دوڑ کر چڑھی۔ وہاں سے کچھ نہ ملا تو مروہ پہاڑی کی طرف دوڑے۔ وہ بار بار صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، کل 7 مرتبہ دوڑی۔ اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اڈیاں رگڑ رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے اچانک زمین پھٹی اور ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ وہی زمزم کا پانی ہے جو آج بھی مکہ مکرمہ میں بہہ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی سے پانی کو اکٹھا کرنا شروع کیا تاکہ ضائع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حضرت ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ پانی کو یوں نہ روکتی تو زمزم ایک بڑی ندی بن جاتا۔ حضرت اسماعیل کی پرورش اور قبیلے کا آنا۔ زمزم کے پانی برکت سے سنان وادی آباد ہونے لگی۔ جرائم قبیلے کے لوگ وہاں آ کر رہنے لگے اور حضرت اسماعیل ان کے ساتھ بڑے ہوئے۔ اللہ کی نعمت اور خاص بڑھاپے میں بیٹا۔ حضرت ابراہیم نے بڑھاپے میں اللہ سے نیک بیٹے کی دعا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے اسے بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ یہ حضرت اسماعیل تھے جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ بعد میں حضرت سارہ کے ہاں بھی حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی۔ اس طرح حضرت ابراہیم کو اللہ نے بڑھاپے میں 2 بیٹے عطا کیے، دونوں نبی بنے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو کبھی صلاح نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ کا صبر اور دوڑنا آج تک حج کے دوران صفا اور مروہ کی سعی کی صورت میں یاد کیا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی قیامت تک جاری رہے گا، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ یوں حضرت ابراہیم کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت ہاجرہ کے صبر سے زمزم نکلا۔ حضرت اسماعیل کی برکت سے مکہ مکرمہ ہمیشہ کے لیے آباد ہوا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یا اللہ پاک مجھے نیک بیٹا عطا فرما جو تیرا فرمانبردار ہو۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی اور بڑھاپے میں ان کے گھر ایک ننھا سا بیٹا پیدا ہوا۔
نام رکھا گیا اسماعیل۔ بیٹا دیکھ کر حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے۔ اللہ کا حکم اور مکہ کے سنسان وادی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اب بیٹے اسماعیل کو نسنان وادی میں چھوڑ دو۔ یہ جہاں وہی تھی جو بعد میں مکہ مکرمہ بنی۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ کھانا، نہ کوئی آدمی۔ حضرت ابراہیم بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ پہلے تو حضرت ابراہیم خاموش رہے، پھر اشارہ کیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے بڑے یقین سے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پیاس اور تلاش پانی۔ کچھ دن گزرے، کھانا ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل پیاس سے رونے لگے، ماں کا دل تڑپ گیا۔ حضرت ہاجرہ پانی ڈھونڈنے کے لیے پہاڑی پر چڑھی جسے صفا کہتے ہیں، وہاں کچھ نہ ملا۔ پھر وہ بھاگ کر دوسری پہاڑی پر گئی جسے مروہ کہتے ہیں، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ وہ بار بار دوڑتی رہی، کل 7 بار صفا مروہ کیا، درمیان دوڑی۔ زمزم کا چشمہ ادھر۔ ننھے حضرت اسماعیل زمین پر اڈیاں رگڑ رہے تھے۔ اچانک ایک معجزہ ہوا، زمین پھٹی اور چشمہ نکلا آیا۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی پانی جمع کرنا شروع کیا اور کہا، زمزم رک جا۔ اس لیے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ یہ پانی آج تک جاری ہے، دنیا بھر کے لوگ اسے پیتے ہیں۔ جب پانی نکل آیا تو قریبی قبیلے وہاں رہنے لگے۔ یوں وادی مکہ آباد ہو گئی۔ حضرت اسماعیل بڑے ہو کر اللہ کے نبی بنے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، صبر کرنے سے بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آج بھی حج کرنے والے مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں تاکہ حضرت ہاجرہ کی قربانی کو یاد رکھیں۔ زمزم کا پانی قیامت تک چلتا رہے گا۔ یوں اللہ نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں بیٹا دیا۔ حضرت ہاجرہ کے صبر سے زمزم کا چشمہ نکلا اور مکہ ہمیشہ کے لیے زندہ شہر بن گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم کی عمر بڑھ گئی تھی، وہ برسوں سے اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے جو تیرا فرمانبردار ہو۔ آخرکار اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ بڑھاپے میں ایک بیٹا پیدا ہوا، کتنا خوبصورت، کتنا نورانی بچہ تھا۔ اس کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں کا نور، دل کا سکون۔ لیکن بچوں یہ خوش زیادہ دن اپنے گھر نہ رہ سکی، کیونکہ اللہ نے ایک بڑا امتحان رکھ دیا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ آؤ۔ سوچو بچوں، وہ جہاں کیسے ہوگی، اور درخت نہ سایہ، نہ کھانا، نہ پانی، صرف ریت ہی ریت، پہاڑ ہی پہاڑ۔ وہ جگہ تھی مکہ کی آبادی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کا حکم پر اپنی اہلیہ ہاجرہ اور ننھے بچے کو وہاں چھوڑ دیا۔ واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے آواز دی، ابراہیم ہمیں جہاں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کچھ دن گزرے، کھانے تھیلی ختم، پانی مشک غذا ختم۔ ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے، بچہ رونے لگا، ماں کا دل کٹ گیا، ماں کا ممتا بے چین ہو گئی۔ وہ پانی ڈھونڈنے نکلی، صفا اور مروہ کی دوڑیں۔ حضرت ہاجرہ ایک پہاڑی پر دوڑی، اس پہاڑی کا نام تھا صفا۔ انہوں نے دیکھا کہ مگر وہ پانی نہیں۔ وہ بھاگ کر دوسری پہاڑی پر گئی، اس کا نام تھا مروہ۔ وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ وہ بار بار دوڑتی رہی، 1 بار دوڑی، 2 بار، 3 بار، 7 بار صفا مروہ کے درمیان دوڑی، اور اس کے قدموں کی وہ دوڑ آج بھی زندہ ہے، جسے حج میں مسلمان سعی کہتے ہیں۔ ادھر ننھا اسماعیل